دوستوں کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے ملکہ برطانیہ 70 سال سے زائد عرصے تک برطانیہ کی ملکہ رہیں۔ وہ دنیا کی واحد شخصیت تھیں جنہیں گاڑی چلانے کے لیے نہ تو لائسنس کی ضرورت تھی نہ ہی کسی ملک میں سفر کرنے کے لیے کسی پاسپورٹ کی۔ ان پر کسی قسم کا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تھا، نہ ہی ان پر کسی قسم کے کوئی قانون کا اطلاق ہوتا تھا۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے 1981 میں ملکہ پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ دوستوں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملکہ الزبتھ کا پورا نام الزبتھ الیگزینڈرا میری وینسا تھا۔ ان کی پیدائش 21 اپریل 1926 کو لندن میں ہوئی۔ اس وقت تخت شہزادی کے دادا جارج پنجم کے پاس تھا اور دنیا کے تقریباً 25% حصے پر برطانیہ کی حکومت تھی۔ 1936 میں شہزادی کے دادا کا انتقال ہو جاتا ہے اور بادشاہ کے بڑے بیٹے ایڈورڈ کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ کنگ ایڈورڈ ایک طلاق یافتہ امریکی خاتون ویلس وارڈفیلڈ سمپسن کی محبت میں مبتلا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن برطانیہ میں بادشاہ یا ملکہ چرچ آف انگلینڈ کا بھی سربراہ ہوتا ہے، جس کے قانون کے مطابق وہ کسی طلاق یافتہ سے شادی نہیں کر سکتا، جس پر کنگ ایڈورڈ نے اپنی بادشاہت چھوڑ دی، جس کے بعد بادشاہت شہزادی کے والد جارج ششم کے پاس آ گئی۔ اس وقت شہزادی کی عمر محض 10 سال تھی۔ والد کے بادشاہ بننے کے بعد شہزادی نے تاریخ اور قانون کی تعلیم حاصل کی۔ شہزادی صرف 2 بہنیں تھیں، ان کے علاوہ کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ شہزادی کے شوہر کا نام شہزادہ فلپس تھا، جن سے ان کی شادی محض 21 سال کی عمر میں 20 نومبر 1947 میں ہوئی۔ شادی کے 1 سال بعد شہزادہ چارلز کی پیدائش ہوئی۔ ملکہ کے ٹوٹل 4 بچے ہیں۔ ملکہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے ان کے سرنیم ماں کے نام پر ہیں۔ 1952 میں باپ کی وفات کے بعد شہزادی الزبتھ برطانیہ کی ملکہ بن گئیں۔ اس وقت ان کی عمر محض 25 سال تھی۔ اس وقت وہ اپنے شوہر فلپس کے ہمراہ نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور کینیا کے دورے پر تھیں۔ ملکہ کی تاجپوشی کی تقریب جون 1953 کو منعقد کی گئی، جو 39 زبانوں میں مختلف چینل پر نشر ہوئی۔ ملکہ اپنی زندگی کے آخر تک 16 ملکوں پر کسی نہ کسی طرح حکومت کرتی رہیں، جن کو کامن ویلتھ ریاستیں کہا جاتا ہے۔ 21ویں صدی میں کسی شخص کا اس قدر طاقتور ہونا ایک غیر معمولی بات ہے۔ ویسے تو وہ گاڑی نہیں چلاتی تھیں، لیکن انہیں کسی قسم کے لائسنس کی ضرورت نہیں تھی۔ دنیا کے کسی ملک میں بھی جانے کے لیے انہیں کسی قسم کے پاسپورٹ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر قسم کے قانون سے برتر تھیں۔ ان پر کوئی شخص کسی قسم کا بھی کیس نہیں کر سکتا تھا۔ ان پر کسی قسم کے ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال وہ اپنی مرضی سے ٹیکس دیا کرتی تھیں۔ ملکہ 70 سال 214 دن تک برسر اقتدار رہیں، جو کہ تاریخ میں سب سے زیادہ عرصہ تخت نشین رہنے کا ایک ریکارڈ ہے۔ ملکہ الزبتھ کے دور اقتدار کی سلور جوبلی 1977 میں، گولڈن جوبلی 2002 میں، ڈائمنڈ جوبلی 2012 میں، پلاٹینیم جوبلی 2022 میں منائی گئی۔ دوستوں آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 1956 تک ملکہ برطانیہ پاکستان کی بھی ملکہ رہی تھیں، جب تک پاکستان نے اپنا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈکلیئر نہیں کیا تھا۔ برطانیہ میں پارلیمنٹ بنانا اور ختم کرنا اس پر ملکہ کا اختیار تھا۔ بل پاس ہونے کے لیے بھی فائنلی ملکہ سے منظوری لی جاتی تھی۔ ملکہ فوج کی کمانڈر ان چیف بھی تھیں، چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ بھی تھیں۔ ملکہ گھڑ سواری کی بہت شوقین تھیں۔ انہوں نے گھڑ سواری کی ٹریننگ لی رکھی تھی اور اس عمر میں بھی وہ گھڑ سواری کیا کرتی تھیں۔ 1981 میں گھڑ سواری کے دوران ہی ان پر ایک قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ اس نوجوان کو بہرحال پکڑ لیا گیا، جس کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی تھی۔ ملکہ برطانیہ کے ٹوٹل اثاثے 50 سے 70 بلین ڈالر کے ہیں۔ ان کو سالانہ رائلٹی کی مد میں 86 ملین پاؤنڈ دیے جاتے ہیں، جو پاکستانی روپیز میں 22 ارب 50 کروڑ 27 لاکھ 60 ہزار روپے بنتے ہیں۔ لندن میں موجود بکنگم پیلس کی ٹوٹل مالیت 5 ارب ڈالر سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ 50,000 ایکڑ کی زرعی اراضی اور 315 ریزیڈینشل اور کمرشل پراپرٹیز ملکہ برطانیہ کی ملکیت میں ہیں۔ ملکہ برطانیہ کے تاج کی قیمت 3 بلین پاؤنڈ سے زیادہ ہے، جو سونے، چاندی، پلاٹینیم، قیمتی پتھروں اور انڈیا سے لائے گئے کوہ نور ہیرے سے جڑا ہوا ہے۔ ملکہ برطانیہ نے بطور ملکہ 10,32,513 مائلز سفر کیا۔ یہ فاصلہ 42 مرتبہ پوری دنیا کے گول چکر لگانے کے مترادف ہے۔ ملکہ برطانیہ نے اپنی 96 سالہ زندگی میں گھوڑے گاڑیوں سے لے کر ہوائی جہازوں تک کا دور دیکھا۔ برٹش امپائر سے علیحدہ ہو کر 54 نئے بننے والے ملک دیکھے۔ 9 اپریل 2021 کو اپنے شوہر پرنس فلپ کی وفات کو انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا غم قرار دیا۔ ازواجی زندگی کی 73 سالہ رفاقت ختم ہونے کے بعد ان کی صحت تیزی سے گرنا شروع ہو گئی۔ بالآخر 8 اکتوبر 2022 کو اس دار فانی سے 96 برس کی عمر میں کوچ کر گئیں۔